ریاض الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی دوست جدا ہو کر رخصت ہو رہا ہو تو اسے وصیت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا، یعنی کوئی آپ کو جا رہا ہے کہیں سفر میں جا رہا ہے تو آپ اسے دعا کے لیے کہیں، وہ آپ کو کہیں۔ قرآن پاک میں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اور اسی دین کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، پس نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے۔ ٹھیک ہے، یہ وصیت کی کہ حالت اسلام ہی میں تمہارا خاتمہ ہو۔ اور اس سلسلے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی زید بن ارقم یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد واعظ و نصیحت کے ضمن میں فرمایا، اما بعد، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد فرشتے میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں۔ وصال کی طرف اشارہ ہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن پاک، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، پس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے تھامے رکھو۔ چنانچہ آپ نے قرآن سے تعلق قائم کرنے پر خوب رغبت دلائی کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو تھامو، جیسے الحمدللہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ قرآن پاک کو سمجھنا، اپنی زندگی میں لانا۔ اور فرمایا میرے اہل بیت میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یاد دلاتا ہوں، یعنی میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں کہ تم ان سے محبت کرو، مطلب یہ کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ماشاءاللہ، نبی علیہ السلام کا گھرانہ۔ تو یہ حدیث آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ دوسری، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو کچھ 20 دن تک ہم آپ کے پاس رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہایت رحیم اور نرم دل تھے۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ ہمیں گھر لوٹنے کا اشتیاق ہے، تو آپ علیہ السلام پوچھا کہ تم اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم سب نے سب کچھ بتایا، گھر کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، وہیں رہو اور ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو، اچھی باتوں کا حکم دو، فلاں وقت میں فلاں نماز اور فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھو۔ جب نماز کے اوقات آئے، نماز کے وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص اذان کرے اور وہ شخص امامت کرا جو سب سے بڑا ہو۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو نماز شروع کر دیں، ایک امام اذان کرے، دوسرے وہ امامت کرے جو تم سے بڑا ہو۔ آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا، نبی علیہ السلام نے، کہ میرے بھائی دعا میں ہمیں نہ بھول جانا۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میرے بھائی دعا میں نہ بھول جانا۔ آپ نے ایسا کلمہ فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں ایسا کلمہ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں مجھے پوری دنیا کے مل جانے پر بھی اتنی مسرت نہ ہو جتنی مسرت مجھے اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا میرے بھائی مجھے دعا میں نہ بھول جانا، کہ پوری دنیا مجھے مل جائے اتنی مجھے مسرت نہیں ہوگی جتنی اس بات پہ مسرت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ آگے حدیث حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قریب ہو جاؤ میں تمہیں رخصت کروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں رخصت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں تیرے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں کہ تیرا دین سلامت رہے، تو امانت دار رہے اور تیرا خاتمہ ایمان کے ساتھ۔ تو یہ آپ علیہ السلام رخصت کرتے ہوئے یہ دعائیں فرماتے تھے۔ اچھا، یہاں ایک بات ہے، عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہما، چونکہ حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر بھی، عبداللہ بیٹا عمر کا، اس لیے اکثر آپ نے سنا رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یعنی حضرت عمر سے اللہ راضی ہو، عبداللہ سے، ٹھیک
ٹھیک ہے. اور ویسے عام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ اب آپ کو آ جانی چاہیے کیونکہ آپ نے ضمیریں پڑھنی ہیں. ٹھیک، عنہ، عنہما، عنہم. ٹھیک ہے، عنہا، عنہما، عنہن. اگلی حدیث، آخری حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے زاد راہ عنایت کیجیے، مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی جیسا زاد راہ عنایت فرمائے. اس نے عرض کیا، زیادہ کیجیے. آپ علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے. عرض کیا، اور زیادہ کیجیے. فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے نیکی آسان کر دے. تو جہاں بھی ہو تیرے لیے نیکی آسان ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نیکی ہمارے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. نیک کام کرنا ہماری آسان ہو جائے اور ہمارا دل کرے، یعنی نیکی کرنے کو ہمارا دل کرے اور نیکی ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو آپ نے یہ دعا دی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دعا دیں، الوداع کہیں، تو اس سے دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ تیرے لیے آسانی فرمائے اور تیرے لیے نیکی آسان ہو جائے. یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لیے نیکی جو ہے وہ آسان ہو جائے.